ایک بار محترمہ کامنا پرشاد صاحبہ نے زحمت کی ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک اور روایت جو مرثیے کی ہے کہ وہ امام حسین نے کوئی بھی کام بی بی زینب کی مرضی لیے بغیر، ان کا مشورہ لیے بغیر کوئی بھی کام نہیں کیا. یہ کربلا کی تہذیب ہے. اور پھر جو ہماری جمہوری نظام ہے اس میں بھی لیڈیز فرسٹ کی روایت ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ تو تعارفی تقریر تھی، لیکن اس وقت بحیثیت اوارڈی آپ کو اوارڈ پانے کے بعد کیسا محسوس ہوا؟ یوں کربلا کے حوالے سے جو آپ تقریریں کرتی رہتی ہیں، جو آپ کے کام ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن انیس کے شہر میں آپ موجود ہیں اور آپ جیسا بولنے والا اردو ایسا بولتی ہیں کہ جیسے آب زلال سے دھلی ہوئی زبان ہو، جیسے کوثر اور تسنیم کے دھارے بہہ رہے ہوں. تو میں محترمہ کامنا پرشاد سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو بولیں گی تو کامنا پرشاد بولیں گی، ہمارے لیے تبرک ہوگا. آئیے میں گزارش کروں گا کہ اس لفظوں کے پرساد اور لفظوں کے تبرک کو آپ اپنی سماعتوں کے رومال میں رکھ لیں، توجہات کے ساتھ محفوظ کر لیں. تشریف لیں. سوامی کتنی دور طے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے پہنچی ہندوستان. بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیس، آنسو تمہرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس. جناب عمار رضوی صاحب نہیں ہے؟ اچھا. پروفیسر شارب رودالوی صاحب، پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، قابل احترام جناب تقی صاحب، تقی عابدی صاحب اور عباس رضا نیت صاحب، اور اس محفل میں تشریف فرما معزز عالم و ادیب، آداب. ہم اردو رائٹرز فورم کے فار یونٹی اینڈ پیس کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ ہمیں آپ سب نے اس اعزاز کے قابل سمجھا. آئی ایم ہمبلڈ اینڈ آنرڈ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج جہاں کھڑے ہو کر سانس لے رہے ہیں وہ شہر لکھنؤ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا گہوارہ ہے اور اردو کا ایک اہم دبستان ہے. یہاں اردو فلسفہ حیات اور گنگ و جمن کا خلوص خود میں سمیٹے ہوئے ہے. یہ شہر ایک مدت سے ہند کی تہذیبی اور ادبی راجدھانی رہا ہے. شام اودھ لکھنؤ کی پہچان کا ایک حوالہ ہے. لکھنؤ سے وابستہ کشادہ دلی اور مہمان نوازی یہاں بولی جانے والی زبان میں حفظ مراتب کا جو سلیقہ ہے اور وہ اور کسی جگہ اور کسی زبان میں کہاں. اپنے لیے خاکسار، عرض کرنا، غریب خانہ، حاضر ہونا اور آپ سب کے لیے بندہ پرور، فرمانا، دولت خانہ، تشریف لانا اور پہلے آپ. یہ لحاظ و ملاحظہ لکھنوی تہذیب اور اردو کلچر دونوں کی شناخت ہے. زبان اور تہذیب کے باہمی رشتے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے، اور اردو تو ایک مکمل تہذیب ہے. تہذیب ایک سچ ہے، اسے سچ ہی ماننا. تہذیب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے دوست. یہ سرزمین شعر و ادب کے حوالے سے کتنی زرخیز رہی ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جس کی خوشبو نے علم و ادب کے ہر باب کو معطر کیا ہے. یہاں نثر اور نظم دونوں میں نئے نئے تجربے ہوئے اور نئے نئے مارکے قائم کیے گئے. اودھ کے نوابوں خاص کر واجد علی شاہ کی سرپرستی میں اردو ترقی کے نئے مرحلے طے کرنے لگی. نثر کی بات کریں تو اردو ڈرامہ کی ابتدا یہیں ہوئی. اگر نظم کی بات کریں تو صنف مرثیہ اودھ میں ہی پروان چڑھی. دوستوں، ہمیں ہندوستان میں مرثیے کے ادبی سفر کے بارے میں بولنے کا حکم ہوا ہے. تو یہ فسانہ زلف دراز کا میری زندگی سے دراز ہے، اور کربلا سے کاشی تک کا سفر کا بیان اور کوزے میں دریا سمیٹنے کا حکم. تو قصہ طویل ہے اور وقت مختصر، بہرحال کوشش کرتے ہیں. مرثیہ اردو کی کچھ اہم چیزیں یا بہت ساری اہم چیز رہ جائے گی جو آپ سب کو معلوم ہے، لیکن وقت اس کے لیے بہت ساری محفلیں درکار ہیں.
مرثیہ اردو کی وہ صنف ادب ہے جس کو دنیا کی کسی بھی زبان کی بہترین شاعری کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ایپک، ایلیجی، پیتھوس اور ٹریجڈی یعنی کلاسیکل شاعری کے اوصاف بھی ہیں اور رزمیے اور المیے کی خوبیاں بھی ہیں۔ جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا، ایک ہی واقعے پر مبنی ہونے کے باوجود الگ الگ مرثیے میں الگ الگ کردار نگاری اور الگ الگ ماجرا سازی ہے، جس میں ہر شاعر یا مرثیہ گو کا اپنا الگ رنگ، ڈھنگ اور آہنگ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، لفظ مرثیہ عربی کے رثا سے ہے، معنی ہے میت پہ رونا یا بین کرنا۔ شروع میں ہندوستان میں سانحہ کربلا کو عاشور نامہ، روزۃ الشہداء اور کربل کتھا میں لوگ پڑھتے تھے۔ اودھ کے قصبوں میں خواتین اپنے علاقائی زبان میں دہے اور پنجاب میں کبت پڑھتی تھیں۔ کشمیر اور کے کاریگر اور کشیدہ کار بھی کام کے دوران پرسوز مترنم آواز میں کربلا کی داستان گنگناتے تھے۔ تو فوک کلچر کی آبیاری کرتی ہوئی ان روایات نے مرثیے کی ادبی فضا کے لیے راہیں ہموار کیں۔ اردو میں کربلائی مرثیہ نگاری کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے۔ کئی محقق شیخ اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ سن 1503 میں لکھی ان کی نوسرہار مثنوی کی شکل میں شہادت نامہ ہے۔ دکن میں مرثیے کے اولین نمونے وجہی اور قلی قطب شاہ کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کے مرثیے غزل یا قصیدے کی شکل میں مختصر لکھے گئے ہیں۔ 16ویں صدی کے آخر میں قلی قطب شاہ لکھتے ہیں: پھولاں سکے سب دکھ ستی، مکھ موندے بلبل جھک ستی، کوئل حسینہ دکھ ستی، بن بن پکاری وائے وائے۔ قلی قطب شاہ کے ہم عصر وجہی کا مرثیہ سادہ اور فطری ہے: حسین کا غم کرو عزیزاں، انجو نین سوں جھرو عزیزاں۔ 18ویں صدی کی ابتدا یعنی 1700 میں زبان دکن اور اس کا سہل ہر دل عزیز انداز بیاں ولی دکنی کے ساتھ شمال پہنچا، اور مرثیہ نگاری کے سفر نے بھی جنوب سے شمال کا رخ کیا۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر کے روپ میں اسماعیل امروہوی کا نام آتا ہے، جن کا مرثیہ وفات نامہ بی بی فاطمہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں: الہی تو صاحب ہے سنسار کا، ہمن کو ہے امید دیدار کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اردو مرثیہ ایک امپریشنسٹ پینٹنگ کی طرح ایک زندہ تصویر بن کے ابھرا، یوں جیسے میدان کربلا آپ کی نظروں کے سامنے ہو، قصہ سانحہ کربلا کا اور ریفرنسز خالص ہندوستانی، جیسے یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ رشتوں کی اہمیت سے آراستہ مرثیہ ایک منظوم داستان غم ہے، جس کی واقعہ نگاری اور منظر کشی ہندوستانی ثقافت میں رچی بسی ہے۔ اس میں صوفیوں کی فکر، بھکتی سنتوں کے اپدیش اور تولائے علی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ غور طلب ہے کہ جس طرح کربلا میں حضرت زینب اور سبھی خواتین اہل بیت کا کردار قابل احترام ہے، ویسے ہی ان خواتین اہل قلم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے مرثیہ نگاری کے سفر میں شریک رہ کر اپنے حساس اور نازک طبیعت کے زیر اثر اپنے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی، ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور کبیر و تلسی بانی کی گونج بھی۔ لکھتے ہیں: بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میت، ابھری شکتی پریم کی بھئی ہار کی جیت، وہ جگ کے سہارے کیا کہنا، ست جگ کے ستارے کیا کہنا۔ ان کی شاگرد روپ کمر کماری آگرہ میں رہنے والی کشمیری پنڈت شاعرہ تھیں۔ شہادت حضرت علی پر روپ کمر کا مرثیہ بادہ عرفان قابل ذکر ہے اور آج بھی بڑے احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، بیاں کا حسن لطافت ثنائے حیدر ہے، جو حق شناس ہیں ان کو ثنا یہ بھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بریں دکھاتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ رسائی ادب کے شروعاتی دور سے ہی غیر مسلم ادیبوں نے واقعات کربلا کو شاعرانہ پیکر میں قلم بند کیا ہے۔
ناقدین کی مانیں تو حیت یا فارم کے اعتبار سے پہلا غیر مسلم مرثیہ گو دکن کے مہاراجہ کشن پرساد کو کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے مسلم کو کیا قتل مسلمانوں نے، ہائے کیا ظلم کیا جان کے نادانوں نے۔ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں میں پہلا غیر مسلم نام راجہ کلیان سنگھ کا ہے۔ والی بنارس راجہ بلوان سنگھ نذیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ لکھتے ہیں سیاہ پوش ہے ماتم میں چرخ جنگاری، رواں ہے چشم زمیں سے سرشک گلناری۔ کشمیر جہاں رسائی شاعری کے مضبوط روایت رہی ہے، وہیں کے اردو مرثیہ نگاروں میں پیتامبر ناتھ در فانی کا نام اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حب حسین کو سمجھنا ہے تو فانی کے کلام پڑھیے۔ غم شبیر میں پرخون ہو جس کی آنکھیں، بھر کے دامن میں وہی لال و گوہر آتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا اور مختلف حیتوں میں مرثیہ نگاری کے تجربے کیے جا رہے تھے۔ شاعر مثلث یعنی 3 مصرے، مربع یعنی 4 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے، غزل، رباعی، قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے کہتے تھے۔ اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی، جو آگے چل کر مرثیے کی پہچان بن گئی۔ ان کا وقت 1713 سے 1781 ہے۔ دوستو، ہندوستان یا یوں کہیں کہ دنیا میں مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی کی کہانی لکھنؤ کے ذکر کے بنا مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ 19ویں صدی میں اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خوانوں کی خوب سرپرستی کی۔ یہ اردو مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا۔ اس میں چھنو لال دلگیر، میر خلیق اور میر ضمیر کے نام صفحے اول پہ آتے ہیں۔ اس دور میں مرثیے کے اسلوب و بیان میں مختلف تجربے کیے گئے۔ مرثیے کا خاص اجزائے ترکیبی یعنی اس کا اسٹرکچر طے ہوا۔ اس نظام کے اہم حصے تھے چہرہ یا تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز خوانی، جنگ، شہادت اور شہادت کے بعد بین۔ مرثیے کا چہرہ یعنی شروعات کا خاص انداز ہے۔ مثلاً جب سبط مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا، اصل موضوع پہ آنے سے قبل تمہید باندھنے کے لیے مناظر فطرت کا بیان اور سفر کے ذکر سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم۔ اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا ہے، اس کی شان و شوکت، خد و خال، قد و قامت، غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی ہیں۔ میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا اس طرح لکھا: رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پر دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے لیکن تیور ہیں شیر کے۔ اس کے بعد رخصت کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ ہیرو یہاں اپنے عزیزوں اور اہل خانہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ ظاہر ہے آخری ملاقات کا یہ منظر بڑا درد بھرا ہوتا ہے۔ سب گھر کی بیویوں سے کہو میرے پاس آئیں، بانو کہاں ہیں زوجے عباس کو بلائیں۔ پھر ہوتی ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد، جسے اکثر شعراء نے بڑے اہتمام سے نظم کیا ہے۔ ہیرو کی آمد سے مرثیے میں زور پیدا ہوتا ہے۔ کڑکی وہ کمانے وہ ہوا فوج میں کڑکا، تیگوں کی سفیدی تھی کتھا نور کا تڑکا۔ رجز یعنی مخالف پہ روب، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اپنے بزرگوں کے کارنامے اور اپنی جنگی مہارت کا اعلان کرنا۔ وہ نخل کی جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کے جس نخل کی ذو ہے ولایت۔ اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے۔ اسے جنگ کہا گیا ہے۔ لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار۔ شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے۔ انیس نے اس مرثیے میں مسلم کی شہادت کا بیان یوں کیا ہے کہ جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار۔ شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب جاتا ہے، اہل خانہ ماتم کرنے لگتے ہیں، اسے بین کہا گیا ہے۔ بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو،
चिल्ला रही है आपकी दुख्तर जवाब दो। अभी तक मरसिया तरन्नुम में सोज की शक्ल में पढ़ने की रिवायत थी। अब तहतुल लफ्ज़ में मरसिया पेश किया जाने लगा। इसमें ड्रामाई अनासिर शामिल हो गए। मीर ज़मीर ने इन तराकीब को बाकायदा तरतीब दी तो इनके हमअस्र मीर खलीक ने छोटी और बड़ी दोनों बहरों में तबाह आजमाई की। गैर मुस्लिम मरसिया निगारों की तादाद भी बढ़ी और मरसिए का दायरा भी वसी होने लगा। उस वक्त के गैर मुस्लिम शुअरा में काबिल ज़िक्र हैं छन्नू लाल तरब, जो बाद में मियाँ दिलगीर के नाम से मशहूर हुए। रिक़्क़त और बैन कलाम की तासीर हैं। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने उर्दू मरसिया में मकालमाती फ़िज़ा का इजाफ़ा किया। लिखते हैं, कहती थी बानो इलाही की जियो वारिस की खैर, आज क्यों सर से ढली जाती है चादर बार बार। और फिर उर्दू अदब की इस सिन्फ को मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने दर्जाए कमाल तक पहुंचा दिया। अनीस और दबीर के दौर को उर्दू मरसिए का दौरे ज़र्री माना जाता है। मीर अनीस ने वाक़या निगारी और गम के जज्बात को मुअस्सर बनाने के लिए देही माशरत और मुकामी बोलियों से भी इस्तिफ़ादा किया। कहते हैं, गुलदस्ते मानी को रए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। मीर अनीस के हमअस्र मिर्ज़ा सलामत अली दबीर भी फ़न मरसिया के माहिर थे। उनकी उस्तादी का लोहा तो मिर्ज़ा गालिब ने भी माना। कहा, दर मरसिया दबीर बूद दस्तार मन। अनीस और दबीर की मकबूलियत का ये आलम था कि 19वीं सदी का शहर लखनऊ बाकायदा 2 खेमों में बटा हुआ था, अनीसिये और दबीरिये। दोनों उस्तादों का तर्ज़ कलाम अलग था। एक तरफ इल्म का दरिया, हुस्न सुखन और मायने आफरीनी, तो दूसरी तरफ बयान की रवानी, ज़बान की सलासत और तख़य्युल की परवाज़ इस कदर कि सुनने वाले महवे हैरत रह जाएं। जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके अहले खाना को यजीदी फ़ौज रस्सी से बांध कर ले चली, इसकी मंजर कशी दबीर ने यूं की। यूं मुत्तसिल रसन से बंधे थे वो दिल फिगार, रिश्ते में जैसे दानाए तस्बीह आबदार। उसी मंजर के लिए अनीस कहते हैं, गर्दनें 12 असीरों की हैं और एक रसन, जिस तरह रिश्ता गुलदस्ता में गुलहाए चमन। दोनों का अंदाज़ मरसिया खानी भी मुनफरिद था। मसलन अनीस मिंबर पर बैठकर जिस अंदाज़ में मरसिया खानी करते थे, अपने चेहरे की तासुरात, जिस्म की जुम्बिश और आवाज़ के उतार चढ़ाव से खेमे से लेकर मैदान कारज़ार तक की तस्वीर खींच देते थे। और इसका उन्हें दावा भी था। कहते हैं, लहजा सुनो ज़बान फसाहत नवाज का, तारे नफस में सोज है मुतरिब के साज का। मिर्ज़ा दबीर का अंदाज़ इससे बिल्कुल जुदा था। उन्होंने भी 4 मिसरों में इस बात की वजाहत कर दी कि उनका मकसद शय की सनाखानी है, न कि चीखो पुकार। दबीर कहते हैं, नाहक का न चीखना न चिल्लाना है, बेकार न हर बंद पे बतलाना है। इब्ने शहे मर्दा का सनाखार हूँ मैं, सद शुक्र के पढ़ना मेरा मर्दाना है। दोनों उस्तादों ने मरसिया निगारी में तजर्बे किए। मसलन गैर मनकूत या बेनुक्त मरसिया, दोनों ही सिलसिले आगे बढ़े। अगर अनीस की अगली पुश्तों ने मरसिया निगारी का परचम बुलंद रखा तो मिर्ज़ा दबीर के शागिर्दों की भी कमी न रही। मिर्ज़ा दबीर के शागिर्दों में कई गैर मुस्लिम शायरों ने मरसिए कहे, जिनमें बख्शी अल मुल्क, राजा उल्फत राय उल्फत, उनके बेटे कुंवर धनपत राय मुहिब, राम प्रसाद बशीर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अनीस के खानवादे के दूसरे शुअरा ने भी इस मैदान में कमाल हासिल किया, जिनके ज़िक्र बगैर ये सफ़र अधूरा है। अनीस के पोते दूल्हा साहब उरूज ने उस ज़माने के मशहूर कथक गुरु बिंदादीन महाराज की शागिर्दी में भाव सीखे और इसके इस्तेमाल से उन्होंने मरसिया खानी की तासीर में इजाफ़ा भी किया। माजी करीब में जोश मलिहाबादी ने बाय के पुरसर मरसिए कहे हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी ने कहा, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज़ से हिंदोस्तां शब्बीर का। आज भी लखनऊ के इमाम बाड़े,
اور درود و سلام پڑھتا ہوا عیش باغ عیدگاہ کا میدان لکھنؤ کی شان ہے۔ شہیدان کربلا کا ماتم اور عزاداری کے آداب اسی شہر نے دنیا کو سکھائے ہیں، اور مرثیے میں پنہاں مشترکہ تہذیب کی خوشبو ہر سننے والے کو معطر کر دیتی ہے۔ اگر صنف مرثیہ کے ادبی سفر اور وسعت کی بات کریں تو کربلائی مرثیوں کے علاوہ شہر آشوب اور شخصی مرثیے بھی لکھے گئے ہیں۔ راہی معصوم رضا نے اپنی طویل نظم کرانتی کتھا میں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد پھیلی دہشت اور بربادی کا یوں بیان کیا: راہی شہر آشوب سناؤ، کیسی غزل اور کیسا قصیدہ، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی ضرور ہے پہ وہ دلی نہیں ہے یہ، ہستی تو ہے مگر اپنے حال پر، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ۔ اور اگر شخصی مرثیے کی بات کریں تو الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا: بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک نظر پاک صفات، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، مرزا نوشا تھا اور شہر بارات۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں فن مرثیہ سے سینچی گئی زمین پر پروان چڑھی احتجاجی شاعری۔ یہاں حضرت حر کا ذکر بھی لازمی ہے۔ داستان کربلا میں وہ احتجاج کی مثال ہیں۔ انہیں یزید کا مسلسل ظلم گوارا نہ ہوا، بغاوت کر کے امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا، جس کی ترجمانی میں شاعر نے کہا: توقیر زمانے میں ہمیں آج ملے گی، جب نیزے پہ سر ہوگا تو معراج ملے گی۔ ترقی پسندوں کا دور ہو، مارکسسٹ شاعر ہوں، ایتھسٹ ہوں یا آزادی کے متوالے، مرثیے کی طرز بلند رہی۔ ظالم انگریز اور سرمایہ دار یزید بن گئے اور عوام مظلوم، اور مرثیے کے اشتراکی موضوعات ہر دور میں ذہن سازی کرتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے مرثیہ نہیں لکھا وہ شاعر ہی نہیں ہے۔ جن علی سردار جعفری نے ماؤ بلا رہا ہے جیسی لیفٹسٹ نظم تخلیق کی، ان کی احتجاجی شاعری کا یہ بھی ایک رنگ ہے کہ یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے بجھائی جاتی ہے انسان کے خون ناحق سے، کوئی حسین ہو کوئی مسیح یا سکرات، لہو کی پیاس انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی ہے، زبان نکالے ہوئے تیوریاں چڑھائے ہوئے۔ کیفی اعظمی نے بھی ہم یہاں کیفی آڈیٹوریم میں ہیں، کیفی اعظمی نے بھی حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام کیا ہے اور مظلوموں کی حسینی عزم و ہمت کے ذکر سے تحریک دی۔ حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں 72 کی تلاش، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا۔ اور پھر مرثیے کے طرز پر لکھی کبھی پردیپ کی نظم نے صرف پنڈت نہرو کو ہی نہیں سارے وطن کو رلا دیا۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ مرثیہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، جس نے ہندوستان کے مختلف فرقوں اور طبقوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا ہے۔ صنف مرثیہ کربلا کو کاشی سے جوڑتی ہے، فرات کو گنگا سے جوڑتی ہے اور انسانیت کو روحانیت سے جوڑتی ہے۔ بھکتی پردھان اس ملک میں ایسا ہونا لازمی تھا اور واجب بھی ہے۔ قصہ کربلا میں تدریس ہے، حق کی باطل پر، نیک کی بد پر، خیر کی شر پر، اچھائی کی برائی پر، سچ کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر جیت کی۔ اور ہندوستان کا درس ہے استو ما سدگمیا تمسو ما جیوترگمیا مرتیور ما امرتم گمیا۔ تو گوتم سے گاندھی تک اگر ہند میں اہنسا کا انہد ناد گونجتا رہا ہے تو حضرت امام حسین بھی امن چاہتے تھے، جنگ نہیں۔
सत्य और अहिंसा की इस धरती ने करबला के पैगाम को खुले दिल से अपना लिया. And Mahatma Gandhi said, I learned from Hussein how to be oppressed yet victorious. दोस्तों, मज़हब को ज़बानें दरकार हैं, पर ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता. उर्दू मरसिया निगारी को एक सिन्फ़ अदब के नज़रिए से समझने की ज़रूरत है. उसके अज्ज़ाए बयां, उसका कल्चरल इम्पैक्ट, सकाफ़ती रोल जानने की ज़रूरत है. This genre of poetry is the mirror of a syncretic culture. इमाम हुसैन ने हिंद आने की ख्वाहिश जाहिर की थी. अगर ऐसा हुआ होता तो विजयदशमी पर हम रावण के साथ यजीद का पुतला भी जला रहे होते. इस बरस विजयदशमी और मुहर्रम साथ साथ आए. पैगाम दोनों का एक, सत्य की असत्य पर, मजलूम की जालिम पर जीत कर, जो आज भी उतना ही मौजू है जितना ज़माना क़दीम में था. तो रहती दुनिया तक शहीदाने करबला का ज़िक्र रहेगा और वफ़ादार क़लम इसे रक़म करते रहेंगे. शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमायाँ होगा. आप सबका बेहद शुक्रिया. माफ़ कीजिएगा, मतलब कूतह न तवन कर्द की इन क़स्से दराज़ अस्त. बहुत लंबा किस्सा है, मैं कोशिश जी.